السلام علیکم یوٹیوب فیملی۔ آج بیٹیوں کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کچھ خاص باتیں بتانا چاہتی ہوں، جو کچھ خاص پوائنٹ ہیں۔ بیٹیوں کو دوست بنائیں اور انہیں اپنا ساتھی بنائیں، ان کی فرینڈ بن جائے، اچھی سہیلی۔ بیٹیاں جب 11 سال کی عمر میں پہنچتی ہیں تو وہ ایک نازک موڑ پر ہوتی ہیں، نہ وہ پوری طرح بچیاں رہتی ہیں اور نہ وہ پوری طرح بڑی ہوتی ہیں، اور اسی عمر میں وہ مائیں خاموش رہتی ہیں۔ ہم سوچتی ہیں کہ ابھی تو وہ چھوٹی ہیں، جب وقت آئے گا تو وہ خود ہی سیکھ جائیں گی، یا صحیح وقت آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر بتائیں گے یا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن یقین مانیں، آج آپ نے ان سے بات نہ کی تو وہ کل انٹرنیٹ یا باہر کے لوگوں سے غلط سیکھ بیٹھے گی۔ اس لیے میں آج آپ کو وہ 10 باتیں بتانے جا رہی ہوں جو اس عمر میں آپ نے اپنی بیٹی کو لازمی بتانی ہے، بغیر کسی صحیح وقت کا خیال کیے بغیر۔ ایک پوائنٹ غور سے سننا ہے آپ کو، کیونکہ آج کا ولاگ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی زندگی بدل دے گا۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہ جو ایج ہے بچیوں کی، اس ایج میں باڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے مائیں اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر امبیرس ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی کبھی اسی دور سے گزری ہیں۔ باڈی کا چینج ہونا نارمل بات ہے۔ اس عمر میں سب سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر یہاں اسے یہ سمجھانا ہے کہ اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ایک نارمل بات ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں پیریڈ پہ بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت ساری مائیں اس چیز کے لیے بچیوں کو تیار نہیں رکھتی۔ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ذرا سوچئے، ایک بار 11 سال کی بچی کو کسی کے گھر یا اسکول میں پیریڈ اچانک آ جائے تو وہ کیا سمجھے گی؟ وہ گھبرا جائے گی، وہ ڈر جائے گی، جس سے وہ ڈر اور خوف سے وہ مر ہی جائے گی کہ اچانک اسے یہ کیا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں، ایک ماں کا فرض ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے۔ بہت سی بچیاں اس ایج میں یہ والی بات نہیں سنتی ہیں، یہ بھی نارمل بات ہے۔ لیکن ماں نے محبت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ماں نے چڑھنا نہیں ہے۔ جہاں آپ چڑھی وہیں آپ کی بیٹی وہاں آپ سے بدک جائے گی۔ آپ کا جو بھی طریقہ ہے اسے بتانے کا، اسے محبت سے شامل کر دیں۔ بچیوں کو بتائیں پیریڈ آئیں گے، کس طرح آئیں گے، انہیں اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ ان کو بتائیں کہ پیریڈ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے جو ہماری باڈی کے لیے سیفٹی کے لیے ہے۔ بہت اچھا نظام ہے۔ جب آپ اس طرح پازیٹیولی یہ باتیں بچیوں کو بتائیں گی نا، جب یہ اعتماد آپ اپنی بچیوں کو دیں گی نا، تو وہ کسی مشکل میں سب سے پہلے دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئیں گی، کسی اور کے پاس نہیں جائیں گی۔ پھر ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور نو کیسے کہنا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ بیٹا سب کی عزت کرو، بڑوں کے آگے کبھی بدتمیزی نہ کرو، بڑوں کے آگے سر جھکاؤ، لیکن ہم انہیں یہ سکھانا بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی حدود کو پار کرے تو اسے وہیں روک دو۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے اپنی بیٹی کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا فرق بالکل صاف لفظوں میں سمجھانا ہے۔ اسے کھل کر کہیں کہ یہ جو تمہارا جسم ہے صرف اور صرف تمہاری امانت ہے۔ کوئی بھی انسان، چاہے تمہارا چچا ہو، تمہارا کزن ہو، ماموں ہو یا کوئی نیبر ہو، اسکول کا ٹیچر ہو، اسکول میں کوئی بچہ یا بچی،
ہو اگر اور تمہیں ایسے چھوئے کہ تمہیں اندر عجیب لگے، یہاں تمہیں اکیلے میں بلائے تو تم نے خاموش نہیں رہنا، فوراً کسی بڑے کو بلائیں، نو کہیں، چیخیں مارنی ہے، وہاں سے فوراً بھاگ جانا ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر کوئی انہیں ڈرانے کی کہے یا اپنی ماں کو یا باپ کو یا گھر میں کسی بڑے کو بتانا نہیں، تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ ان کی باتوں میں مت آئیں۔ کوئی اس طرح پرابلم ہو تو سب سے پہلے اپنی ماں کو آ کر بتائیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ موبائل کی ایڈکشن ہے جو ہماری بچیوں کو ہوئی ہے۔ جو 11 سال کی عمر میں بچیوں کو انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک کا چسکا لگ جاتا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں جو اسکرین پر خوبصورت چہرے، جو مہنگی گاڑیاں، میک اپ اور برانڈڈ سوٹ نظر آتے ہیں، وہ اکثر جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں۔ اسے سمجھائیں میری پیاری بیٹی، انٹرنیٹ پر کوئی بھی انسان اپنی اصل پہچان چھپا سکتا ہے، وہ کوئی تمہارا مخلص دوست نہیں بن سکتا۔ اپنی تصویر یا اپنے گھر کا پتہ یا کوئی بھی پرسنل بات یا کوئی بھی پرسنل ڈیٹیل کسی بھی آن لائن دوست سے شیئر نہیں کرنی ہے۔ جب اتنی گہرائی سے آپ اسے یہ ڈیجیٹل دنیا کی خطرات بتائیں گی تو وہ کبھی بھی کسی بلیک میلر کے ہاتھ میں نہیں پھنسے گی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم بچیوں پر پابندی لگا دیتے ہیں، ہمیں یہ بھی یوں ہوتا ہے کہ یہ یوں نہیں کرنا، یہ یوں نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ جب یعنی بات میں اس طرح مائنڈ کی باتیں ڈالتے ہیں تو کہ خراب ہو جائے گی بچی جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ 1000 پابندیوں میں بھی خراب ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی بچیوں کو سختی نہیں کرنی، ہمیں انہیں گائیڈنس دینی ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بالکل سہیلی بن کر سمجھائیں۔ آپ کہیں گی کہ میں آپ کی سہیلی ہوں، تو اس طرح آپ سمجھائیں۔ میں آپ سب ماؤں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو سیدھا راستہ بتا رہی ہوں۔ بچیوں کو پیار محبت سے سہیلی بن کر سمجھائیں گی اپنے طریقے سے، تو بچیاں سمجھ جائیں گی، ان کو اچھی گائیڈنس ملے گی، بچیاں آپ پر ٹرسٹ کریں گی اور وہ خراب نہیں ہوں گی اور خراب ہاتھوں میں نہیں جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 4 اپنی بیٹیوں کو ہم یہ یقین دلائیں کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی دوست ماں باپ سے زیادہ مخلص نہیں ہے، اور اسے یہ احساس دلائیں آپ سے کوئی بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، غلطی بھی کسی بھی قسم کی غلطی کہیں پر بھی ہو تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ مت سوچنا کہ ماں باپ جان سے مار دیں گے، بلکہ اپنی بچیوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ہی تمہارے محافظ ہیں، ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں ہر مشکل سے نکال دیں گے، سب کچھ ہمیں آ کر بتانا، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ یاد رہے کہ جب دل اور گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو بچے باہر کے سہاروں کو تلاش نہیں کرتے، غلط لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھتے۔ میرا پوائنٹ ہے اس عمر میں بچیوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے، چہرے پر دانے، رنگت گندمی سی تھوڑی سی ڈارک ہونے لگتی ہے، بچی شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں کہ میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے شیشے کے سامنے کھڑا کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ دیکھو جان، اللہ پاک نے تمہیں جیسا بنایا ہے، تم پرنسس ہو، تم شہزادی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، یہ گوری رنگت اور یہ مہنگے کپڑے ہوتے ہیں نا، انسان اس سے بڑا نہیں بنتا، انسان اپنے اچھے اخلاق، اچھی اسٹڈیز، اچھی تمیز اور اپنی صاف دل سے خوبصورت بنتا ہے۔ تم بس اپنے آپ سے پیار کرو۔ ہم نے اپنی بچیوں کو سیلف لو سکھانا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو سیلف لو سکھائیں گے تو وہ کبھی بھی
احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگی۔ 11 سے 13 سال کی عمر میں بچیوں کے ہارمونز بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ اسکول اکیڈمی میں کوئی لڑکا پسند آ سکتا ہے یا کوئی جھوٹی تعریف کر سکتا ہے یا بہت تعریف کر سکتا ہے، یہ بات سب نارمل ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو ہوا نہ بنائیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹنے یا اس کی جاسوسی کرنے کے بجائے اسے پیار سے اور دوستی سے سمجھائیں اور پازیٹیولی سمجھائیں۔ اپنی اس عمر میں کسی کا اچھا لگنا یا اٹریکشن ہونا یہ قدرتی بات ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہوتی۔ اس عمر میں یہ ایک عارضی ایک فیز ہے۔ میں آپ کو اپنے انداز میں سمجھا رہی ہوں، لیکن آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے انداز میں سمجھائیں، اور پھر اپنی بیٹیوں کو یہ بھی سمجھانا کہ اپنے اس دل اور جذبات کو کسی عارضی انسان کے لیے ظاہر نہ کریں۔ آپ کو فوکس صرف اور صرف اپنی اسٹڈیز پر ہونا چاہیے، اپنے فیوچر پر ہونا چاہیے۔ آپ کی اسٹڈیز اور فیوچر پر آپ کو اپنا فوکس ہونا چاہیے۔ یہ سمجھانا اس ٹائم میں بچوں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ اس عمر میں ان کے ذہن کچے ہوتے ہیں اور اس عمر میں ان کے ہارمونز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو یہ ساری باتیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ اس عمر میں بچیوں کو پیئر پریشر ہوتا ہے، یعنی سہیلیوں کے دباؤ میں بہت جلد آ جاتی ہیں۔ اگر سہیلیاں جھوٹ بول رہی ہیں یا فیشن کے نام پر اگر کچھ غلط کر رہی ہیں تو بچیاں وہی کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو بچیوں کو یہ سمجھائیں، اگر دنیا کی ساری لڑکیاں بھی غلط کام کر رہی ہوں تو آپ کو ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ کو اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے، صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہونا چاہیے، غلط بات پر نو کہنا آنا چاہیے اور غلط بات پر نو کہنا ہے۔ کسی صحیح وقت کے انتظار میں دیر نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے اگر بتانے میں دیر کر دی تو بعد میں شاید آپ کی بات کی اہمیت نہیں رہے گی۔ پھر آپ کو اپنی بچیوں کو یہ بتانا ہے کہ اسکول کے ٹیسٹ میں یا امتحان میں کم نمبر آ جائیں یا کوئی اور کام خراب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں آپ ہار گئیں۔ بہت سے پیرنٹس بچیوں کو غلطیوں سے ڈرنا سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ غلطی نہیں کرنی، نمبر کم نہیں آنے چاہیے، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ اس طرح بچیوں کو ڈرا کر رکھنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ غلطی سے ڈرنا سکھانا، بلکہ انہیں یہ سکھائیں کہ غلطیوں سے سیکھنا کیسے ہے۔ ایگزام میں کم نمبر آتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچیوں کو بیک اپ کریں، آپ انہیں انکریج کریں، انہیں کہیں تم فیل ہو گئی ہو، بلکہ ہو گئی ہو تو تم نے غلطیوں سے کیا سیکھا، انہیں سکھائیں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، تم نے غلطیوں سے سیکھا کیا ہے، اب دوبارہ کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ 11 سال کی عمر میں بیٹیوں کو تھوڑے تھوڑے سے کام کرنا سکھائیں، جیسے اپنے کپڑے لانڈری میں رکھے، بک پڑھ رہی ہے تو اس کو اٹھا کے شیلف میں رکھے۔ آپ اگر آٹا گوندھ رہی ہیں تو آٹا اٹھا کر فریج میں رکھے۔ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں۔ سب نے اگر کھانا کھایا ہے تو بیٹی کو کہیں کہ آپ کے ساتھ برتن اٹھا کر کچن میں رکھا کرے، اپنے کوائلٹ کو خود فولڈ کر کے رکھے۔ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں سکھائیں تاکہ بچیوں کے اندر سستی نہ آئے۔ آخری سب سے خوبصورت بات، بچیوں کو شکر گزاری سکھائیں، اور یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک ماں شکر گزار ہوتی ہے تو یہ بات اس بیٹی کے اندر بھی آٹومیٹکلی چیزیں آ جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرا آپ کو یہ آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میری یہ جو چند باتیں ہیں، جو تدابیر ہیں جو بچیوں کے ساتھ اختیار کرنی ہے، بچیوں کو اپنی دوست بنائیں، بچیوں کو اپنی سہیلی بنائیں، ان کو سہیلی بنا کے ساری باتیں سمجھائیں تاکہ یہ بچیاں
ہر آنے والے مشکل وقت سے بچی رہیں، محفوظ رہیں اور خود کو کانفیڈنٹ محسوس کریں۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ ساری بچیاں ہماری اپنی جو گھر میں ہوتی ہے، چھوٹی بڑی سب، یہ بچیاں ہم ماؤں سے ہی سیکھتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو اگر بات سمجھنا ہے تو ان کو دوست بن کر سکھائیں، تاکہ یہ ہم لوگوں کو اپنی سہیلیاں سمجھ کر ہر بات بتائیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہر آنے والی جو بھی ہماری بچیاں ہیں، ہماری نسلیں ہیں، وہ اس طرح اپنی ماؤں سے اچھا سیکھیں، ان کو فرینڈ بنائیں۔ یہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں، ہم انہیں فرینڈ بنائیں، اچھا سا بنائیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور اس عمر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ساتھ ہویا کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے لیے نیا کنٹینٹ لے کر آؤں گی، اور آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو کامیاب کریں۔ یہ چینل میں نے کسی ضرورت کے تحت بنایا ہے، ایسے ہی نہیں بنا لیا، کوئی خوشی سے نہیں بناتا چینل۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور آپ میرے چینلز کو یوں ہی دیکھتے رہیے گا، اور چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا، ضرور 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 کریں، پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں۔